مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ہو سکتا ہے یہ اس رمضان کی آخری رات ہو۔ بیان کے سلسلے میں چند موضوعات اور تھے جو فوری طور پر ذہن میں تھے، آج کے لیے، کل کے لیے، اور موقع ملتا تو جب کے لیے بھی، لیکن بظاہر اس کا موقع باقی نہیں ہے، اور اس وقت کسی بیان کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی ہے۔ برادر محترم حضرت مولانا محمد مزمل صاحب دامت برکاتہم نے اپنی تواضع کی بنیاد پر کچھ ایسے الفاظ کہے، ورنہ ان کے بیان کے بعد میرے بیان کی بالکل ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ عمر میں ہی مجھ سے کچھ چھوٹے ہیں، باقی ہر اعتبار سے بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ان سے کام لے، خیر و برکت عطا فرمائے۔ اس وقت یہ سوچا ہے کہ تھوڑی سی بات دعا کے بارے میں کریں، دعا کے بارے میں نہیں بلکہ دعاؤں کے بارے میں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں کے بارے میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہم پر احسانات ہیں ان کو تو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ کیا کیا حضور نے احسان کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ بھی ہے کہ آپ نے امت کو اللہ تعالی سے مانگنا سکھایا، مانگنا سکھایا، مانگ کر دکھایا، مانگنے کے الفاظ تک سکھائے، کیا کیا مانگا جا سکتا ہے یہ سکھایا۔ حدیث کی کتابوں میں جو دعائیں آئی ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اور علماء نے ان کے مختلف مجموعے بھی جمع کیے ہیں، جن میں مشہور اور جامع چیز ہے حسن حسین، اور اسی طرح ملا علی قاری کی الحزب العظم، اور دوسری کتابیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مناجات مقبول۔ ان تمام کتابوں میں اگر آپ دعاؤں کو پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہی ایسی ہو سکتی تھیں، اور کسی کو یہ علم بھی ملنا مشکل تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعائیں ہیں ان میں علوم ہیں، ان میں احکام ہیں، اور ان میں انسانی ضروریات، انسانی نفسیات، انسانی تقاضوں اور اس دنیا کی تمام ضروریات کا ایسا احاطہ ہے کہ اس سے بہتر طریقے پر ہو نہیں سکتا،
اور کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کی وحی کی برکت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے وہ چیزیں عطا کی گئی ہیں تو آپ نے امت کو بتائی ہیں. تو مختصر سے وقت میں چند دعاؤں کا ترجمہ اور ان کی بات کرتا ہوں جس سے اندازہ ہو، اور مقصد صرف یہ عرض کرنا ہے، یہ ترغیب دینا مقصود ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں سے فائدہ اٹھایا کریں. ہمارے اکابر نے اس کی مثال دی ہے. قرآن میں جو دعائیں آئی ہیں یا حضور علیہ السلام نے جو دعائیں سکھائی ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بادشاہ اپنی رعایا کے لوگوں سے کہے کہ بھائی ہم کچھ دینا چاہتے ہیں، درخواست لکھ کر لاؤ، ایپلیکیشن لکھ کر لاؤ. اب ایپلیکیشن میں کیا لکھنا ہے وہ بھی خود ہی بتا دیں کہ یہ لکھ کر لاؤ ہم منظور کریں گے، تو سمجھا جا سکتا ہے کہ جس ایپلیکیشن کا مضمون منظور کرنے والے نے خود بتایا ہو اس کا منظور ہونا تو یقینی ہوگا انشاءاللہ. اس لیے ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی اور حدیث کی دعاؤں سے فائدہ اٹھائیں. قرآن کریم کی دعائیں تو عام طور پر معلوم ہے جو ربنا سے شروع ہوئی ہیں، زیادہ تر وہی دعائیں ہیں، اور ان کی بلاغت اور ان کی عظمت اور ان کی جامعیت کو کیا کوئی بیان کر سکتا ہے. اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان سے جو دعائیں فرمائی ہیں ان میں سے بعض دعائیں ذہن میں آ رہی ہیں، ان کی بات ہم کریں. حضور کی دعاؤں کا ایک سلسلہ ہے، چند دعائیں ایک ساتھ ہیں، مشہور ہیں، آپ سب جانتے ہیں. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک. دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں میں اپنا ایسا خوف پیدا کر دیجئے جس کے ذریعے آپ ہمارے اور اپنی نافرمانی کے درمیان آڑ کر دیں، حائل بنا دیں. کیا شاندار بات ہے. تعلیم بھی ہے اس میں کہ اللہ کی نافرمانی سے اللہ کا خوف ہی روک سکتا ہے، اور پھر اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ ایسا خوف عطا فرما دیجیے. آج کی دنیا میں جتنے جرائم ہوتے ہیں ان کو روکنے کے لیے قوانین بھی موجود ہیں، لیکن کوئی قانون کسی جرم کو روکنے میں کامیاب نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ جرم اور گناہ قوانین سے نہیں رکا کرتے، ان کے روکنے والی چیز فقط ایک ہے اور وہ اللہ کا ڈر ہے. جب آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو پھر وہ گناہ سے رکتا ہے. آخر کون سا قانون ہے وہاں؟ جیسے ہم نے سنایا تھا کہ عورت گناہ کی دعوت دے رہی ہے اور جوان آدمی اس گناہ سے بچ رہا ہے. کون سا قانون بچا رہا ہے اس کو؟ سوائے اللہ کے خوف کے کوئی چیز بچانے والی نہیں ہے. اور جب بندے کو اللہ کا خوف ہوتا ہے تو پھر وہ بڑے سے بڑے موقع پر بھی بچ جاتا ہے. اس کی مثالیں بیان کرنے کا اس وقت موقع نہیں ہے، کچھ مثالیں گفتگو میں آ بھی چکی ہیں. تو اس سے آگے بڑھتے ہیں. پہلی دعا تو یہ ہوئی، اے اللہ ہمیں اپنا ایسا خوف عطا فرما دیجئے جس سے آپ ہمارے اور آپ کی نافرمانی کے درمیان حائل کر دیں، آڑ کر دیں. وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّةً، اور اے اللہ اپنی ایسی اطاعت کی، ایسی عبادت کی توفیق دے دیجئے جس کی وجہ سے آپ ہمیں جنت میں پہنچا دیں. کیا شاندار بات ہے. ہم اپنے الفاظ میں دعا کریں تو جانے کیا کیا کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سے جملے میں ساری بات کہہ دی کہ اللہ ہم سے ایسی طاعت کروا لیجئے، ایسی طاعت ہمیں عطا کر دیجئے جو ہمیں آپ کے کرم سے جنت تک پہنچا دے، یعنی گویا قبول ہو جائے. یہ بات تو پکی ہے کہ عبادت قبول ہوئے بغیر تو جنت نہیں ملے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں باتیں مانگ لی، اطاعت کی توفیق بھی ہو، عبادت کی توفیق بھی ہو، اور ساتھ ساتھ وہ عبادت و اطاعت قبول بھی ہو جائے، یعنی وہ جنت تک پہنچا دے. آگے فرمایا
وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اور اے اللہ ایسا یقین عطا فرما دیجئے جس کی وجہ سے آپ ہمارے لیے دنیا کی مشکلات کو آسان کر دیں۔ دنیا کی مشکلات ہمارے لیے پریشانی کا سبب ہوتی ہیں، لیکن جن لوگوں کے دلوں میں اللہ پر یقین ہوتا ہے، جن لوگوں کی نظر اس بات پر ہوتی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس مضمون کو پہلے بیان کیا ہم نے، تفصیل کے ساتھ یہ بات آ چکی ہے۔ رضا والا جو مضمون تھا، توکل، تفویض اور رضا والا، اس میں یہ بات آئی جن لوگوں کی نظر اللہ تعالیٰ پر ہوتی ہے، پورا یقین اللہ پر ہوتا ہے، اور ان کو یہ بات پورے طور پر گویا ان کے دل میں اتری ہوئی ہوتی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ میرے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ان کے لیے دنیا کے مشکلات اور مسائل کو برداشت کرنا بھی مشکل نہیں رہتا۔ ایسے واقعات موجود ہیں ہمارے بزرگوں کے کہ ان کے یہاں بچے کا بھی انتقال ہو گیا اور وہ راضی برضا ہیں اور بچے کو دفن کر کے اپنے جو دینی کام ہیں ان میں مشغول ہو رہے ہیں۔ ہم جیسا آدمی جو ہے خدا نہ خواستہ ایسے حادثے کا شکار ہو تو مہینوں کے لیے بیکار ہو جائے، لیکن ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی، اس لیے کہ نظر اللہ پر ہوتی ہے۔ جو ہوا، جو کیا میرے اللہ نے کیا۔ بلکہ یقین کے بعض درجے تو عجیب ہوتے ہیں۔ مجھے عجیب سا واقعہ یاد آیا، اور ہے واقعہ عام طور پر ایسا نہیں ہوا کرتا لیکن کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے۔ اس سے ایک اور مضمون بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں، جو علماء حق ہوتے ہیں، ان کا جذبہ کیا ہوتا ہے۔ لگ بھگ 100 سال سے زیادہ پہلے کی بات ہے، حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا۔ فتح پور ہے ہمارے یہاں یوپی میں، وہاں ایک مدرسہ تھا اور اس کے محتمم تھے مولانا سید ظہور الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ندوۃ العلماء کے بانیوں میں بھی ان کا نام آتا ہے، جو کمیٹی بنی تھی شروع میں۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے مدرسے میں ایک بنگال کا طالب علم پڑھتا تھا اور وہ بیمار ہو گیا، بیمار بہت زیادہ ہو گیا، تو وہ اس کو مدرسے سے اٹھا کر اپنے گھر لے آئے اور تیمارداری اور علاج کرنے لگے، لیکن اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ عجیب بات ہے، لکھا ہے کہ وہ اس طالب علم کے پاس تھے اور اس کی حالت خراب تھی، بے ہوشی کی حالت آ رہی تھی اور یہ ڈر تھا کہ اب یہ بالکل موت کے قریب پہنچ رہا ہے۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، یہ لڑکا پتہ نہیں کس غریب ماں باپ کا بیٹا ہے اور میرے پاس یہ امانت ہے، اے اللہ اس کو زندگی دے دیجیے، اس کو بچا دیجیے۔ دعا کرتے رہے مگر اس کی حالت بگڑتی رہی۔ تو اب عجیب کوئی کیفیت ان کے اوپر طاری ہوئی، ڈر لگتا ہے مجھے بیان کرتے ہوئے بھی۔ وہ کہنے لگے اللہ سے کہ اللہ، اگر آپ کو کوئی قربانی لینا ہی منظور ہے تو میں اپنے بیٹے کو اس کے بدلے میں پیش کرتا ہوں۔ اور ان کے ایک ہی بیٹا تھا۔ دعا کر دی یہ بھی، اور واقعہ یہ پیش آیا کہ تھوڑی دیر کے بعد اس کی طبیعت بہتر ہونے لگی اور اندر سے اہلیہ کی آواز آئی کہ بیٹے کی طبیعت خراب ہے۔ بیٹا بیمار ہو گیا اور اللہ نے قبول کر لیا۔ ایسا بھی یقین ہوتا ہے کچھ لوگوں کا۔ ظاہر ہے کہ یہ بات میں نے شروع میں کہا عام طور پر اس طرح نہیں ہوتا، نہ کرنا چاہیے عام آدمی کو۔ یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں جن کے یقین بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ عام آدمی کو اس طرح کے اہل یقین کی نقل نہیں کرنی ہے، لیکن اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ ایسا یقین عطا فرما دیجیے کہ دنیا کے مسائل جو ہیں ہم ان سے پریشان نہ ہوا کریں۔ ہم لوگوں کی زندگی تو بڑی عجیب ہے،
ذرا سی کوئی بات پیش آ جاتی ہے بس ہمارا دماغ خراب ہو جاتا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ حد یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ کوئی مصیبت بھی نہیں ہوتی بعض مرتبہ، بھئی یہ تو مصیبت بھی ہے کہ کسی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، کسی کے عزیز کا، تو ایک غم کی بات بھی ہے، لیکن بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک کاروبار کیا اور ہمارا ایک ٹارگیٹ ہے کہ اس میں اتنا پروفٹ ہونا چاہیے، اتنا نہیں ہوا، نقصان بھی نہیں ہوا، لیکن جو ہم نے سوچا تھا وہ نہیں ہوا تو ہم پریشان ہیں، تو ہم نے جو چاہا تھا وہ نہیں ہو سکا۔ کتنی غلط بات ہے یہ، خاصی مصیبت مول لی ہے نا آپ نے، بھئی آپ نے سوچا ہی کیوں تھا؟ آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ تو سب اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ جتنا دے گا اتنا ملے گا، لیکن ایک بڑی تعداد ہے مسلمان بھائیوں کی جو اس طرح کی فرضی پریشانیوں سے پریشان ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سے مانگا، اے اللہ ایسا یقین عطا فرما دیجئے جو ہمارے لیے دنیا کے مسائل و مشکلات کو آسان کر دے۔ وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا۔ عجیب بات فرمائی، کیا شاندار بات ہے۔ اے اللہ ہماری آنکھیں، ہمارے کان اور ہماری جو طاقت ہے، جب تک زندگی ہے ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیجیے۔ یعنی یہ گویا صلاحیتیں، صحت اور اعضاء یہ آخر تک کام کرتے رہیں۔ وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، اور ہمارے بعد بھی ان کے اچھے اعمال کو باقی رکھیے، ان کے اثرات کو۔ وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَنَا، اور اے اللہ ہمارا بدلہ اور ہمارا انتقام اس آدمی پر ڈالیے جو ہم پر ظلم کرے۔ یہ بھی مانگ لیا کہ اگر کوئی ہم پر ظلم کرے، ہم نہیں چاہتے انتقام لینا، اللہ آپ لے لیں، اللہ کے حوالے کر دیا۔ نہایت شاندار بات ہے، زندگی کا شاندار اصول ہے۔ اگر کسی سے تکلیف پہنچے خود بدلہ نہ لو، خود جواب نہ دو، پھر دیکھو کتنا بڑا وکیل آپ کی طرف سے کھڑا ہوتا ہے، وہ جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ آپ کا وکیل بن جاتا ہے۔ قرآن کریم میں حضرات صحابہ کے بارے میں وہ آیت ہے، اور گویا اہل ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے اس میں، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ ہے شان۔ وہ ایسے ہیں کہ اگر جب ان سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے دشمنوں نے تمہارے خلاف طاقت جمع کر لی ہے، ڈرو ان سے، تو ان کے ایمان میں ترقی ہو گئی، ان کا ایمان اور مضبوط، بجائے ڈرنے کے ایمان اور بڑھ گیا، اور کہنے لگے ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی کام بنانے والا ہے، بہترین کام بنانے والا ہے۔ تو آدمی اپنا انتقام خود نہ لے، اللہ کے حوالے کر دے، بہت بڑا وکیل ہے، بہت شاندار وکیل ہے، کارساز، کام بنانے والا۔ وَانصُرْنَا عَلَىٰ مَنْ عَادَانَا، اے اللہ جو ہم سے دشمنی کرے اس کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔ اس کے بعد کی دعا سنیے خاص طور سے، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا۔ اللہ اکبر، کیا تعلیم ہے۔ اے اللہ ہماری مصیبت ہمارے دین کے معاملے میں نہ رکھیے، یعنی اگر کوئی آزمائش آئے بھی تو وہ دنیا کے معاملات میں نمٹ جائے، دین کے معاملے میں ہمارے اوپر کوئی آزمائش نہ آئے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ ایسا موقع نہ آئے کہ ہم مجبور ہو جائیں اپنے دین کو یا دین پر عمل چھوڑنے پر۔ نہیں اے اللہ ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم کبھی مجبور ہو جائیں، کوئی ہمیں دباؤ ڈالے کہ ہم اپنی نماز چھوڑ دیں، کوئی دباؤ ڈالے ہم پر کہ ہم زکات دینا چھوڑ دیں، روزہ رکھنا چھوڑ دیں، حج کرنا چھوڑ دیں، اپنا ایمان چھوڑ دیں۔ اے اللہ ایسا نہ ہو۔ یعنی گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مشکلات دنیا کی آتی ہیں وہ تو آسان ہیں، دنیا کے معاملات کو جھیلنا آسان ہے، دین کا نقصان بڑا نقصان ہے۔ کیا تعلیم ہے۔ ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ ہمیں دنیا کا نقصان بڑا نظر آتا ہے، دین کا نقصان کوئی خاص نظر نہیں آتا۔ کس بزرگ کی بات ہے، میں جملہ ان کا مجھے یاد آ رہا ہے، نام یاد نہیں آ رہا ہے، ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا تو انہوں نے کیا کہا، بالکل یہی حدیث کا اس پر عمل سمجھ لیں۔
الحمدللہ بمصیبت گرفتارم نہ بمعصیت، اللہ کا شکر ہے مصیبت میں گرفتار ہوا ہوں، گناہ میں گرفتار نہیں ہوا ہوں. اس پہ شکر ادا کر رہے ہیں. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمیں خدا نہ خواستہ اگر دنیا کی کوئی مصیبت آ جائے تو گناہ بھی شروع ہو جاتا ہے. سب سے پہلا گناہ ناشکری کا ہوتا ہے، اللہ ہی میں ایسے ناراض ہو جاتے ہیں ہم. اور وہاں اس پر شکر ادا ہو رہا ہے کہ اللہ میری مصیبت کا تعلق کسی گناہ کے معاملے سے نہیں ہے، میں پریشانی میں ہوں، گناہ میں مبتلا نہیں ہوں، تیرا شکر ہے اللہ. وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، اور میرے بزرگوں دل پر ہاتھ رکھ کے سنیے اگلا ٹکڑا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، اے اللہ دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنائیے. سمجھ لیں کیا بات ہے، حضور کہاں بول رہے ہیں، کہاں اشارہ، کس مرض کے اوپر انگلی رکھ رہے ہیں کہ آدمی کا سب سے بڑا غم دنیا کا مسئلہ ہے. دیکھیں ذرا اپنی زندگی کو، ہم لوگ صبح کو اٹھ کر ہمیں کیا فکر ہوتی ہے؟ کیا ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ آج ہمارے سارے بچے نماز پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ ہمارے بچوں کی دینی تربیت کا جو معاملہ ہے وہ ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ فکر ہوتی ہے. یہ فکر ہوتی ہے کہ کارخانہ کیا دے گا، دکان کیا دے گی، معاملات کیا ہوں گے، کاروبار کیا ہوگا. ساری فکروں کا مجموعہ دنیا ہے، آخرت نہیں ہے، دین نہیں ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ جو اپنا سارا غم آخرت کا غم بنا دے تو دنیا کے غم سے اللہ تعالیٰ کفایت کرتے. کیا بات ہے، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، اے اللہ دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنائیے. اور اس سے اگلا ذرا اور غور سے سنیے، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، اے اللہ دنیا کو ہمارے علم کا منتہا نہ بنائیے. شاندار بات ہے اور کیا عجیب بات ہے. اس زمانے میں مسلمانوں میں کتنے دماغ ہیں، انتہائی ذہین لوگ، دنیا کی ہر سمجھ ان کو حاصل ہے، دنیا کے ملکوں کے قانون ان کو ازبر ہیں، دنیا کے معاملات میں بصیرت رکھتے ہیں، تجارت کے ماہر ہیں، سیاست کے ماہر ہیں، حکومتیں چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور دین کی الف بے بھی نہیں آتی. کیا ہوا یہ؟ مرنے کے بعد تو یہ ساری صلاحیتیں بیکار ہو جائیں گی جو دنیا میں استعمال ہو رہی ہیں اور دین میں نہیں ہو رہی ہیں. حضور علیہ السلام کیا مانگ رہے ہیں؟ وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، اے اللہ دنیا کو ہمارا مبلغ علم نہ بنائیے، ہمارے علم کی انتہا دنیا پر نہ ہو جائے، ذرا آگے کو بھی چلے، آخرت کا علم بھی ہو. وہ جو کفار کے بارے میں کہا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ هم غافلون، دنیا کی زندگی کا کچھ ظاہری حصہ جانتے ہیں، آخرت سے غافل ہیں. اور معذب لوگوں کے بارے میں کہا ہے کیا ہے، وعادا وثمود وقد تبین لکم من مساکنہم، مختلف قوموں کا ذکر ہے، عاد کا، سمود کا، اس سے پہلے اور جن پر عذاب آیا، اور بتایا کہ ان کی رہائش گاہیں بھی تم جانتے ہو. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، شیطان نے ان کے لیے ان کے برے کاموں کو مزین کر دیا اور صحیح راستے سے روک دیا، اور وہ بڑے سمجھدار لوگ تھے. قرآن یہ بتا رہا ہے یہ قومیں جن پر عذاب آیا، ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی دین کی کوئی سمجھ ان کو نہیں تھی، سمجھدار لوگ تھے، مگر جان بوجھ کر گمراہ ہوئے. عقل تھی، سمجھ تھی، صلاحیت تھی، دنیا کے اندر کیسی کیسی فنکاری دکھائی ہے، ان کی بنائی ہوئی تراشی ہوئی عمارتیں آج تک ان جیسا کوئی نہیں بنا سکا. پہاڑوں کے اندر انہوں نے نہایت شاندار نفاست کے کام والے گھر بنائے ہیں. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ. تو دنیا کی سمجھ ہو اور آخرت کی سمجھ بالکل نہ ہو، اللہ کی پناہ، اس سے 1000 بار پناہ، لاکھ بار پناہ، اپنے لیے بھی، اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کے لیے بھی اور اپنے بھائیوں کے لیے بھی. وہ یاد کر لیجئے جو سنایا تھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نواب صاحب نے یا ان کے وزیر نے یہ کہا تھا ملاقات کے لیے آنے کو، تو حضرت نے فرمایا کہ وہ ملنا چاہتے ہیں تو وہ آ جائیں. تو انہوں نے کہہ دیا کہ کنواں پیاسے کے پاس آیا کرتا ہے، پیاسا کنویں کے پاس آیا کرتا ہے،
کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا، یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ ہم کچھ ہدیہ ودیہ دیں گے تو ہم کنواں ہیں اور یہ پیاسے ہیں۔ تو حضرت نے کیا فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ انسان کی ضرورت کی دو چیزیں ہیں، ایک دین ہے، ایک دنیا ہے۔ ہمارے پاس الحمدللہ دین پورا ہے اور بقدر ضرورت دنیا بھی ہے، اور ان کے پاس دنیا تو ہے، دین بالکل نہیں ہے، تو پیاسے وہ ہیں، ہم نہیں ہیں۔ یہی ہے وہ ولا مبلغ علمنا، اے اللہ ہم دنیا کو ہمارے علم کا منتہا مت بنائیے، ولا غایت رغبتنا، اور نہ ہماری رغبت کی انتہا بنائیے کہ شوق ہو تو فقط دنیا کا۔ اللہ کی بنا کتنی مخلوق ایسی ہے، مسلمانوں میں کتنی بڑی تعداد ایسی ہے جس کے سارے شوق دنیا کے ہیں۔ شوق یہ ہے کہ میرے کپڑے اچھے ہوں، شوق یہ ہے موبائل اچھا ہو، شوق یہ ہے گاڑی اچھی ہو، شوق یہ ہے مکان اچھا ہو، ساری دنیا کی چیزوں کا شوق ہے۔ یہ شوق کبھی نہیں ہوتا میری نماز اچھی ہو، یہ شوق نہیں آتا میرا روزہ اچھا ہو، میری عبادت اچھی ہو، میری تلاوت اچھی ہو۔ اللہ کی پناہ ولا غایت رغبتنا، اے اللہ دنیا کو میری رغبت کا، ہماری رغبت کی انتہا مت بنا، ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، اور جو رحم نہ کرے اس کو ہمارے اوپر مسلط نہ فرما۔ ایک دعا اور آتی ہے ذہن میں، اس کو کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، وقت بہت ہو گیا۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یاد کیا اور اللہ تعالیٰ سے عرض معروض کی، عجیب انداز ہے۔ پیامن کل، پیچھے سے چل رہی ہے دعا، میں بیچ میں سے لے رہا ہوں۔ پیامن کل عند نعمتہ شکری فلم یحرمنی، اے وہ ذات جس کی نعمتوں پر میں نے شکر کم کیا مگر اس نے مجھے محروم نہیں کیا۔ کیا بات ہوئی، یعنی یہ احساس کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ہم سے ان کا شکر ادا نہیں ہوا، جتنا کر سکتے تھے اتنا بھی نہیں ہوا۔ حق ادا کرنا تو بڑی بات ہے، جو ہم کر سکتے تھے، خود کر سکتے تھے، وہ ہم نے نہیں کیا، مگر اے اللہ آپ نے ہمیں محروم نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا ہم نے کھانا کھا کے اللہ کی نافرمانی کی ہو، اگلے وقت کا کھانا اللہ نے روک دیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اے اللہ آپ کی نعمتوں پر ہم نے شکر نہیں کیا، آپ نے ہمیں محروم نہیں کیا۔ وَيَا مَنْ قَلَّ عِنْدَ بَلِيَّتِهِ صَبْرِي فَلَمْ يَخْذُلْنِي، اور اے وہ ذات جس کی آزمائشوں پہ میں نے صبر کم کیا مگر اس نے مجھے نامراد نہیں کیا۔ اللہ کی طرف سے کیا آزمائش انسان کی ہوتی ہے، ذرا سی کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ پریشان اگر کوئی ہے تو میں ہوں، لیکن اگر نظر ڈالیں اللہ کے بندوں پر تو ایک سے ایک مسائل ہے ہر ایک کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے ساتھ الگ الگ معاملات ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ساری زندگی نعمتیں دیتا رہے، ایک دن پریشانی آ جائے اسی دن ہم پٹری سے اتر جائیں گے، اسی دن ناشکرے ہو جائیں گے، صبر کا دامن چھوڑ بیٹھیں گے۔ ہمارے حضرت کہا کرتے ہیں کہ عام طور سے جو ہم لوگوں کا حال ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی شکایت بندوں سے کرتے ہیں، عام مزاج ہے۔ ذرا سی کوئی بیماری آ گئی تو اب ہر آدمی کو پتا ہے کہ فلاں صاحب کو یہ بیماری ہے، بتا رہے ہیں بار بار، لوگوں سے ملاقات ہو رہی، کوئی نقصان ہو گیا تو ساری دنیا میں اعلان ہو رہا ہے ہمارا یہ نقصان ہو گیا، کوئی بھی پریشانی آتی ہے، ارے بھائی اپنے اللہ سے کہو، ساری دنیا سے کیوں شکایت کرتے ہو، کچھ صبر بھی تو کرو، اللہ کی رضا میں راضی بھی تو رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے وہ ذات کہ جس کی آزمائشوں پر میں نے صبر کم کیا مگر اس نے مجھے نامراد نہیں کیا۔ اور آخری ٹکڑا تو بہت ڈرانے والا اور رلانے والا ہے میرے بزرگوں، وَيَا مَنْ رَآنِي عَلَى الْخَطَايَا فَلَمْ يَفْضَحْنِي، اور اے وہ ذات جس نے مجھے گناہ کرتے دیکھا مگر مجھے رسوا نہیں کیا۔ کتنی دفعہ ہوا ایسا؟ ہر آدمی سوچ لے، ہر آدمی اپنے گناہوں کو یاد کر لے اور یہ یاد کر لے کہ میں نے جب بھی گناہ کیا تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا، اور
اللہ دیکھ بھی رہا تھا اور اس پر قادر تھا کہ مجھے فوراً تباہ کر دے، اس پر قادر تھا کہ مجھے ہلاک کر دے، مجھے نامراد کر رسوا کر دے، میرا پردہ ہٹا دے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی تو نہیں کیا۔ اللہ نے نہ ہمیں تباہ کیا، نہ روزی سے محروم کیا، نہ ہمارے چہرے پر برائی کا کوئی نشان لگایا، نہ لوگوں کو بتایا کہ اس نے یہ غلطی کی ہے۔ ہمارا پردہ بھی اللہ نے نہیں اٹھایا۔ بعض جگہ روایت لکھی ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو بندوں سے تو چھپ کے کرتا ہے نا، ہم لوگ تو انسانوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے تو ڈرتے نہیں۔ آدمیوں سے چھپ کے کرتا ہے آدمی گناہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے بندے کو مخاطب کر کے کہ اے بندے، تجھے دیکھنے والے جتنے تھے ان میں سب سے کمزور تو نے مجھے ہی سمجھا، سب سے آڑ کر لی، مجھ سے تو کوئی آڑ نہیں کی، میں تو تجھے دیکھ رہا ہوں۔ اس بات کو آدمی یاد کر لے تو بہت مدد ملے گی گناہ کو چھوڑنے میں اور گناہ سے بچنے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں کے ذریعے ہمیں تعلیم بھی دی ہے، اللہ سے مانگنا بھی سکھایا ہے۔ آپ ذرا غور کریں نا کس کس طرح کی دعائیں، یہ تو ایک نمونہ تھا، ورنہ بھرا پڑا ہے ذخیرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا۔ کیسی کیسی دعائیں مانگی ہیں۔ اے اللہ، ایک جگہ دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ ایسی حفاظت چاہیے جیسے چھوٹے سے بچے کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اللہ واقعتاً کواقعت الولید، اے اللہ ہماری ایسی حفاظت کر دیجئے جیسے چھوٹے سے بچے کی حفاظت ہوتی ہے۔ ایک جگہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ جو چیزیں ہماری پسند کی آپ نے ہمیں دے دی ان کو اپنی رضا میں استعمال کرا دیجئے، اور جو چیزیں ہم چاہتے تھے اور نہیں ملی تو اپنی رضا اور اپنی عبادت میں مشغولی کا ذریعہ بنا دیجئے۔ عجیب عجیب باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں۔ تو آج ہم اللہ سے دعا بھی کریں اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی گویا عہد کریں کہ آئندہ اپنے اللہ سے مانگنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ عام طور پر لوگوں کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں سے دعا کرانا چاہتے ہیں، خود دعا نہیں کرتے، ہے نا یہی؟ اور یہ جو سلسلہ ہوتا ہے، لوگ بوتل پر لے کر آتے ہیں دم کرانے کے لیے۔ میں تو چونکہ میرا مزاج عام طور پر اس کا نہیں ہے تو میں تو صحیح بات یہ ہے کہ پریشان سا ہو رہا تھا 2-3 دن سے کہ اثر کے بعد بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں بوتل پانی پہ دم کرانے کے لیے۔ میں کہنے کو تھا کہ اگر کوئی کاروباری ہو تو کاروبار بہت اچھا چلے گا، پانی پہ دم کرنے کے 25 روپے لگا دیے جائیں تو اچھا خاصا کاروبار ہو جائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پڑھ کے خود دم کریں نا، آپ بھی تو مسلمان ہیں۔ آپ اللہ کا کلام پڑھیں اور پانی پر دم کریں اور پئیں، اس کی اجازت ہے۔ اپنے بچوں پر دم کریں، یہ مزاج بنائیے، اپنے گھروں پہ بچوں پر خود دم کیجئے تاکہ حفاظت ہو، آپ کے پڑھنے سے اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کی کیا ضرورت ہے کہ آپ مسجد میں جائیں اور فلاں آدمی سے دم کرائیں۔ اسی طرح یہ بات ہے کہ دوسروں سے دعا کرا سکتے ہیں، ناجائز نہیں ہے، لیکن خود دعا کرنا اصل ہے۔ آپ اپنی ضرورت کے لیے جس طرح دعا کر سکتے ہیں اپنے اللہ سے، دوسرا تھوڑی کرے گا۔ ہمارے حضرت کہا کرتے ہیں کہ کرائے کی رونے والی ویسے تھوڑی روئے گی جیسے جس غم والا روئے گا۔ پہلے زمانے میں ہوتا تھا نا، رونے کے لیے نوحہ کرنے والی عورتیں لائی جاتی تھیں، تو اب جس کے رشتہ دار کا انتقال ہوا ہے وہ دل سے روئے گا۔ نوحہ کرنے والیاں خوب روتی تھی مگر ظاہر ہے ان کا رونا تو مطلب یہ کہ پیشہ ورانہ رونا تھا۔ تو اب یہ ایک مثال کے طور پر ہے، دوسرا آدمی بھی دعا کر سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے کہ ایک آدمی دوسرے کے لیے جب پس کچھ دعا کرتا ہے تو قبول ہوتی ہے، یہ مخلصانہ دعا ہوتی ہے۔ لیکن آپ دوسروں سے کہہ کے چھٹی کر لیں۔ ہمارے ایک پیر بھائی ہیں حضرت کے خلیفہ پروفیسر صاحب جو ہیں، انہوں نے سنایا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے ایک آدمی نے کہا کہ خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا، تو میں نے کہا عمومی دعا میں بھی یاد نہیں رکھوں گا۔ تو اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی بھائی، عام طور سے تو ایسا نہیں ہوتا نا، کہتے ہیں دعا میں یاد رکھیے، ہم کہتے ہیں بہت اچھا۔ انہوں نے کہا میں عمومی دعا میں بھی یاد ہے۔ اس نے کہا جی کیوں؟
تو انہوں نے کہا کہ تو اپنے آپ کو خود تو دعا میں یاد رکھتا نہیں، میری ڈیوٹی لگا دی. بھائی تو اپنے لیے خود دعا کرے گا نہیں، میری ڈیوٹی لگا دی میں دعا کروں. تو خود بھی دعا کر، میں بھی دعا کروں، تب تو کام چلے گا. تو مزاج بنائے، اللہ سے مانگنے کا مزاج بنائے. خدا سے مانگ، جو کچھ مانگنا ہو اے اکبر، یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی. اکبر الہآبادی نے بڑی شاندار بات کہی، یہی وہ دربار ہے جہاں مانگنے سے عزت نہیں گھٹے گی، اس کے علاوہ جہاں مانگو گے عزت گھٹے گی. میں تو یہ کہتا ہوں حد یہ ہے ماں باپ سے مانگو گے تب بھی عزت گھٹے گی. صرف اللہ کا دربار ہے جہاں ہاتھ پھیلانے سے عزت بڑھتی ہے، گھٹتی نہیں ہے. تو عادت اس کی بنائیں کہ اپنے اللہ سے مانگنا ہے. سوچیں ذرا، صبح سے شام تک کتنی ضروریات پیش آتی ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ ہی پوری کر سکتے ہیں، اور صبح سے شام تک کتنے گناہ ہم سے ہوتے ہیں جو اللہ ہی سے معاف کرائے جا سکتے ہیں. دونوں کاموں کے لیے اپنے اللہ سے مانگنا چاہیے. تو معمول بنا لیجئے. ابھی حضرت مولانا جو بات کر رہے تھے، رمضان کے مہینے میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں، رمضان کے بعد بھی یہ سب باقی رکھنے کی کوشش کریں. کسی نے جو میں نے کہا تھا نا، واٹس ایپ پر کسی نے بھیجا کہ رمضان کی پہلی تاریخ کو نمازیوں کی یہ تعداد مسجد بھری ہوئی ہے، اور 10 تاریخ کو قرآن ختم ہو گیا بعض مسجدوں میں تو آدمی گھٹ گئے، کم ہو گئے تراویح میں. اس کے بعد جمعے کی نماز میں، خاص طور سے آخری جمعے میں مسجد باہر تک بھر گئی. اس کے بعد عید کی چاند رات کو، رمضان کے آخری دن میں تو کچھ نمازی ہیں اور عشاء کے وقت سے کم ہو گئے، اور اگلے دن کی ظہر میں 3 آدمی کھڑے ہیں. یہ اس نے وہ بنا کے بھیجا تھا کسی نے. تو یہ بڑی عجیب بات ہے. کیا اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ضرورت صرف رمضان میں ہے؟ اللہ سے مانگنے کی ضرورت صرف رمضان میں ہے؟ کوئی بات ہے بھلا؟ اسلام میں بھی کوئی موسمی عبادتیں ہوا کرتی ہیں کہ بس آپ موسم میں اللہ کو راضی کر لیں. عیسائیوں کی طرح کہ اتوار کے دن جا کے گرجا میں اپنا کام چلا لیں، ہفتے بھر کا معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ایسے نہیں ہے. ہمیں تو دن اور رات اپنے اللہ سے تعلق قائم رکھنا ہے. تو یہ خاص طور سے مزاج بنائیے کہ روزانہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھا کریں. کوشش یہ کریں صلاۃ التوبہ پڑھ لیا کریں. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیا کریں. اس میں توبہ کی بھی نیت کر لیں، اس میں حاجت کی بھی نیت کر لیں، اس میں شکر کی بھی نیت کر لیں. عجیب بات ہے، اللہ میاں کے یہاں تو ایک کام کر کے کئی نیتیں بھی چل سکتی ہیں. 2 رکعت پڑھ لیں، صلاۃ شکر بھی ہو جائے گی، صلاۃ حاجت بھی، صلاۃ توبہ بھی. اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ اللہ دن بھر آپ نے نعمتوں سے نوازا. اللہ سے توبہ بھی کریں، گناہ معاف کر دے اللہ سے حاجتیں بھی مانگ لیں، جو ضرورتیں باقی ہیں ان کے لیے کہیں. تو اپنے اللہ سے ایک رشتہ قائم ہوگا اور اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے. سب سے بڑا انعام تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں. عجیب بات ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے مانگو، اور یہ پکی بات ہے، ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ ہی سے بات بنے گی، اللہ ہی سے کام چلے گا، اللہ ہی سے ملے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے مانگو، اس سے نہیں مانگتے. عجیب بات ہے. کتنی محرومی کی بات ہے، کتنی ہمارے ایمان کی کمزوری کی بات ہے. تو آج ہم اللہ سے یہی عہد بھی کر لیں اور آج بھی دعا کر لیں. اور جو یہ وقت بچا ہے، صحیح ہے کچھ وقت نہیں بچا، 1 دن بھی نہیں بچا، پورا 24 گھنٹے بھی نہیں بچے ہیں. کوشش کریں اس کو ایک خاص کیفیت کے ساتھ گزار لیں، استغفار کے ساتھ، توبہ کے ساتھ، رجوع اللہ کے ساتھ. میری ایک گزارش یہ بھی ہے کہ کل کے دن میں زیادہ ملاقات سے میں معذرت چاہتا ہوں. آپ حضرات سے بھی یہ درخواست ہے کہ آپ اپنے اللہ کی طرف متوجہ رہیں، آدمیوں کی طرف دیکھیے ہی مت. اور ہر آدمی یہ کوشش کرے زیادہ سے زیادہ اللہ سے معافی مانگنے میں لگا رہے، استغفار اور توبہ میں. اور کل کو ایک خیال یہ بھی ہے کہ چونکہ ہو سکتا ہے آپ حضرات کی توقع پوری ہو جائے، کل کا روزہ اس رمضان کا آخری روزہ ہو، ایسا ممکن ہے. تو اس لیے کل عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر دعا کر لی جائے گی انشاءاللہ. ظہر کا بیان تو ہوگا ہی مستورات والا، لیکن عصر کی نماز کے بعد میرا خیال ہے کہ 6:15 بجے سے فارغ ہو کر افطار سے پہلے جو حضرات آ سکتے ہوں 6:15 بجے سے ہم انشاءاللہ دعا کر لیں گے بیٹھ کر. رمضان کا آخری وقت ہوگا اور وہ مقبولیت کا وقت بھی، دعا کی قبولیت کا وقت بھی ہوتا ہے. اور حضرت نے تو ایک مرتبہ
اس وقت میں دعا کرائی اور عجیب جملہ کہہ کر دعا کرائی. وہ اب بھی صادق آتا ہے. حضرت نے کہا کہ اللہ سے مانگ لیجئے، ہم نے ٹیموں کو آخری گول میں ہارتے اور جیتتے دیکھا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی سارے رمضان کام کرے اور آخر میں اللہ تعالیٰ اس کو ہرا دے، قبول نہ کرے. اللہ اس سے بچائے. ایسا بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آخر میں مانگنے کی برکت سے قبول کر لیں، جیت نصیب ہو جائے. اللہ رب العزت ہم سب کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة وأهل الجود والكرم. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت عليك توكلنا وأنت عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إنا نعوذ بك من شر نفوسنا ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربنا على صراط مستقيم. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك وإمائك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا.
اللهم عافنا ولا تسلطنا علينا احدا من خلقك بشيء لا طاقة لنا به. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. اللهم انا نسألك التوفيق لمحابك من الاعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. سبحان خالق النور. اللهم لا تهلكنا فجاء ولا تأخذنا بغتة ولا تغفلنا عن حق ولا وصية. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا مفلحين شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها واتمها علينا. اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد. اے اللہ اے رب کریم، ہم آپ کے کچھ گناہگار و عاجز بندے جمع ہیں. اے اللہ ہم بظاہر آپ کے بندے ہیں، اندر سے بہت گندے ہیں. آپ نے ہمیں گندگی دور کرنے کے لیے رمضان کا یہ موقع عطا فرمایا، مگر اے رب کریم ہم نے اس کو گنوا دیا. اے اللہ ہم نے اس کی قدر نہیں کی. اے اللہ ہم آپ کے سامنے اقرار کر رہے ہیں جرم کا. اے اللہ اے رب کریم اقرار اس امید پہ کر رہے ہیں اللہ کہ آپ ہمارے ہم جیسے اقراری مجرموں کو معاف کر دیں گے. اے اللہ اس یقین پر آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں کہ آپ تو بڑے بڑے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کریں گے. اے اللہ ہم بہت بڑے گناہگار ہیں. اے اللہ اے رب کریم رمضان میں بھی ہم نے گناہوں کو چھوڑا نہیں ہے. اللہ ہم کیا کریں، ہمیں ڈر لگنے لگا اپنے بارے میں. کیسے امید کریں کہ ہم سے آئندہ گناہ چھوٹیں گے. اے اللہ امید کا سہارا بس آپ کی ذات ہے. اے اللہ عافیت کے ساتھ ہم سے گناہ چھڑوائی دیجیے. اے اللہ سچی توبہ نصیب فرما دیجیے. اے اللہ سچی توبہ نصیب فرما دیجیے. اے اللہ بھیک مانگ رہے ہیں توبہ کی. اے اللہ ہمیں سچی توبہ پکی توبہ توبہ نصوح نصیب فرما دیجیے. گناہوں نے ہمارا بڑا نقصان کر رکھا ہے. اے اللہ سب سے بڑا نقصان یہی ہے نا کہ آپ کے سامنے ہم نافرمانی کرتے ہیں. اے اللہ یہ تو آپ کا کرم ہے، آپ ہمیں ہر حالت میں دیکھتے ہیں گناہ کرتے ہوئے اور پھر بھی آپ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں. اے اللہ یہ آپ کی رحمت ہے. اے رب کریم اسی رحمت سے ہمارے گناہ معاف بھی کر دیجیے. اے اللہ ہمیں یقین ہے اب تک ہمارے گناہ اے اللہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں تو اے اللہ ڈر لگ رہا ہے کہ ہمارے گناہ کہیں معاف ہی نہ ہوئے ہوں. اے اللہ گناہ یاد آتے ہیں تو ہمیں شیطان ان میں لذت دلانے کی کوشش کرتا ہے. اے اللہ ہونا تو یہ چاہیے تھا گناہ یاد آنے سے ذائقہ خراب ہو جاتا. اے اللہ رب کریم ایسا ہی بنا دیجیے ہمیں کہ ہمیں گناہوں کا خیال بھی برا لگنے لگے. اے اللہ ہم نے تو گناہوں کے انبار اکٹھے کر لیے. جتنی زندگی گزر گئی اگر اس میں 100-200 سال بھی ملا دیں پھر بھی وہ گناہ پوری زندگی کو خراب کرنے کے لیے کافی ہیں. اے اللہ کرم فرما دیجئے اور اب جو زندگی بچی ہوئی ہے اسے گناہوں سے خالی گزروا دیجئے. اے اللہ بھیک مانگ رہے ہیں رمضان میں. اے اللہ گناہوں سے خالی گزروا دیجئے. اللہ باقی زندگی کو گناہوں سے پاک کر دیجئے. جی چاہتا ہے بہت کہ ہم بھی ایسی زندگی گزاریں کہ ہم سے گناہ نہ ہوا کرے. اے اللہ ایسا مقدر کر دیجیے. اے اللہ یہ مجمع آپ کے سامنے
ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، گھروں میں عورتیں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اور اے اللہ آپ کے بندے کہاں کہاں آپ کے سامنے اس وقت ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ سب کو قبول کر لیجئے، معاف کر دیجئے۔ اے اللہ رمضان کے جو لمحے باقی رہ گئے ان کی قدر کرنے کی توفیق دے دیجئے، اور اے اللہ ہماری ناقدری کو معاف کر کے ہمیں آئندہ بار بار یہ نعمت نصیب فرمائیے، قدر کی توفیق کے ساتھ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا دے دیجئے۔ اے اللہ قرضوں سے خالی کر دیجئے، قرضوں سے سبکدوش کر دیجئے، بے گھروں کو گھر دے دیجئے، بے روزگاروں کو حلال بابرکت روزگار دے دیجئے، جو بے قصور جیلوں میں بند ہیں رہائی دے دیجئے۔ اے اللہ جو ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں بچا لیجئے۔ اے اللہ ظالموں کو ظلم سے روک دیجئے اور ہدایت دے دیجئے، ورنہ ان سے زمین کو پاک کر دیجئے۔ اس امت پر رحم فرما دیجئے، عورتوں کی عزتوں کو بچا لیجئے۔ اے اللہ اے رب کریم ہمارے پوری امت کے ایمان کو بچا لیجئے، مسلمانوں کی عزت کو بحال کر دیجئے۔ اے رب کریم معاف کر دیجئے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد دے دیجئے، جو بیٹوں کے خواہش مند ہیں ان کو نیک صالح بیٹے دے دیجئے، جو بیٹیاں یا بیٹے بے شادیوں کے بیٹھے ہیں ان کے لیے خیر کے رشتے عطا فرما دیجئے، اور شادیاں شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق دے دیجئے۔ اے اللہ اے رب کریم ہمارے دلوں میں طرح طرح کی ضرورتیں ہیں، کسی کے پاس گھر نہیں ہے، کسی کے پاس قرضے کا بوجھ ہے، اے اللہ کسی کے گھر میں بیماری ہے، اے اللہ سب کے پریشانیاں دور کر دیجئے، آرام دہ کشادہ گھر دے دیجئے، وسعتیں عطا فرما دیجئے، بے روزگاری سے اور تنگ دستی سے ہم سب کو اور ہمارے بچوں کو اور ہماری نسلوں کو بچا لیجئے۔ اے اللہ ہمیں لینے والا نہ بنائیے، دینے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ دل کا غنا باطنی اور غنا ظاہری عطا فرما دیجئے۔ اے رب کریم اس پورے مجمع میں ہر شخص کے دل میں کوئی تمنا ہے، بہت سی تمنائیں ہیں، اے اللہ وہ پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو ہماری اولاد کی طرف سے خوشیاں عطا فرمائیے، اولاد کے غم سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے گھر والوں کے لیے اور گھر والوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی توفیق دے دیجئے۔ اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، اپنی رضا کے لیے ہمیں طاقت دے دیجئے۔ اے اللہ ہم محتاج ہیں، اے اللہ ہمیں روزی عطا کیجئے، غنا عطا کیجئے۔ اے اللہ ہم آپ کے در کے بھکاری ہیں، اس پہ نظر فرما لیجئے، ہم نے جو مانگا وہ بھی دے دیجئے، اور جو خیر مانگنے سے رہ گئی عطا فرما دیجئے، اور ہر شر سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ آپ کے مقبول بندوں نے اس رمضان میں جو جو خیر مانگی ہو ہم سب بھی وہ مانگتے ہیں، اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں اور پوری امت کے لیے مانگتے ہیں، عطا فرما دیجئے، اور ہر شر سے ہم سب کو بچا لیجئے۔ اے اللہ اے رب کریم اے اللہ ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے ہر آنے والے وقت کو گزرے ہوئے وقت سے بہتر بنا دیجئے، اور سب سے بہتر ہمارے آخری وقت کو بنا دیجئے۔ اے اللہ دنیا سے جانے کا جب وقت آئے تو کلمہ پڑھنا مقدر فرما دیجئے، اس حال میں موت مقدر کیجئے کہ آپ ہم سے راضی ہو چکے ہوں، آپ کے حق معاف ہو چکے ہوں، آپ کے بندوں کے حق ادا ہو چکے ہوں، ہمارے دل آپ پر یقین و ایمان و امید سے لبریز ہوں، اور ہماری زبان میں آپ کا کلمہ جاری ہو، ایسا ہم سب کے لیے مقدر کر دیجئے۔ اے اللہ جیسا کیسا ہم نے اعتکاف کیا اس کو قبول فرما لیجئے، جن حضرات نے اس کا انتظام کیا ان کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو نیتوں میں اخلاص عطا فرما دیجئے، اور آئندہ بھی اللہ اپنی بارگاہ میں رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہم انا نسألک خیر المسألۃ وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العمل وخیر الثواب وخیر الحیات وخیر الممات انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔